السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، کل اور پرسوں مصروفیت کی وجہ سے میں نے ویڈیو شوٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پایا اور آپ لوگوں سے بنا نہیں رہ پایا۔ امید ہے کہ جو پچھلی لیکچرز میں ہم نے بات کی، اپنے لیے سیلف موٹیویٹ کے لیے جو باتیں کی ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے اور کر رہے ہوں گے آپ سب بھی۔ دوستو، اس دنیا میں آ کے اپنی حیثیت کے مطابق زندگی گزار کر عیاشی کر اور موت پر زندگی کو پورا کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کامیابی وہ ہے کہ موت تک جو زندگی ہمیں ملی ہے اس پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، برائیوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اور کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمیں بڑی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہمیں بڑے کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو ہمیں نیکیوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم سے نیکی والے کام لیتا رہے اور ہدایت پر قائم رکھے، اور ہدایت کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہم پر بہت احسان کیا کہ ہم اسلام کے اندر ہیں۔ بس اسلام کے اندر آ جانا ہی کامیابی نہیں ہے۔ مسلمان کہ بس نام کے مسلمان ہو کر زندگی گزارنا اور پھر موت کے بعد کی زندگی کی فکر نہ کرنا، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرنا، جو امتحان کی دن ہے، تو یہ تو ناکامی ہے۔ مسلمان کے ساتھ ساتھ ایمان اور دین کے لیے کوشش کرتے رہنا، ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا، دین پر قائم رہنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ضروری ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم میں برائیاں بھی ہیں، ہم بہت بھولنے والے مخلوق ہیں، ناشکری مخلوق ہے۔ ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اور مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق سے پہلے ہمارے دادا آدم علیہ السلام کا ذکر فرشتوں سے کیا تھا کہ ہم ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو ہماری عبادت کرے گی۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، فرشتوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم تو تیری عبادت کے لیے ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرے حمد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہمیں علم ہے اس کا علم تمہیں نہیں۔ تو جب ہمارے دادا آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، پھر اس میں اپنی پھونک ڈالی اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرے۔ فرشتوں نے کیا اور شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا ہے اور قیامت تک کہ اس پر لعنت ہے، اور آخرت میں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دن کی مہلت مانگی تھی۔ شیطان کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو زندگی شروع ہونے والی ہے دنیا کی، یہ بہت چھوٹی ہے، جس کے لیے آج ہم اتنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے ملک سے دور پڑے ہوئے ہیں، صرف تھوڑی سی زندگی کے لیے۔ شیطان کو یہ تبھی معلوم تھا کہ یہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا، بہت زیادہ علم دیا تھا۔ اسی لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ چند لمحوں کی مہلت مانگی،
اسی لیے آج علماء بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جب مر کے انسان زندہ ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے عرصہ رہے ہو، تو ہم خود اپنے آپ سے جواب دیں گے کہ ایک دن یا بہت سے 2 دن، کچھ تو کہیں گے کہ چند لمحے، چند گھنٹے۔ وہ اسی لیے کہ جب تک کہ ہماری سانس چل رہی ہے، یہ ہمیں دن کی تعداد بہت لگ رہی ہے اور دن بہت بڑے لگ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے شریر سے ہماری روح کا کنیکشن ٹوٹا تو ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ قیامت کب آ گئی، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے ایسا لگتا ہے، واللہ عالم، ممکن سال باقی ہو، چند لمحے باقی ہو قیامت کے، یا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، 10,000 سال باقی ہوں۔ یہ تب تک کے ہے جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد جب ہم مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب ہمیں لگے گا کہ ہم بس ابھی مرے تھے اور ابھی زندہ کر دیے گئے، اور ہم چند دن گزار کے آئیں اس دنیا میں جس کا اب ہمیں حساب دینا ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، ہم 1-2 دن کی اس زندگی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی نہ تباہ کریں۔ ہمیں صرف کوشش کرنی ہے، باقی اللہ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے بخش دے گا، بس شرک کے علاوہ اور کبیرہ گناہوں کے علاوہ۔ صغیرہ گناہوں تو اللہ اپنے فضل سے، اللہ تو کبیرہ گناہ بھی اپنے فضل سے بخش دیتا ہے، لیکن اگر انسان سچی توبہ کرے۔ آج کل ہمارا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے کتنی باتیں کرتے ہیں، ہم دوستوں سے 1-2 گھنٹے ایسی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں، موبائل پہ آن اسکرین 3-3 4-4 گھنٹے ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم موبائل اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم اس سے اپنی ضروریات کو پورا کریں، اور جو اس کے کام ہیں کہ ایک اپنے سے دور شخص سے رابطہ کر سکے۔ آج موبائل ہمارا استعمال کر رہا ہے، موبائل ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو بالکل خراب کر کے رکھا ہے، بے سکون پر، جو آج ہماری زندگی میں بے سکونیت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا موبائل ہے۔ دماغ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے بنایا، تو وہ ایک اپنی، جب تک کہ موبائل نہیں تھا تو وہ ایک اپنی طاقت، جو نیچرل طاقت ہوتی ہے اس پہ تو وہ اوور تھنکنگ کرتا رہتا تھا، لیکن آج ہم موبائل سے اس کی سوچنے کی سپیڈ کو اور بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بے سکونیت ملتی ہے۔ ہمیں موبائل سے جتنا ہو سکے بچنا چاہیے، اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ وہ دنیا میں اتنے پھنسے رہنے کے بعد، اتنی ذمہ داریوں میں الجھنے کے باوجود وہ ہماری عبادت کرے گی، مخلوق ہم سب کو بتائے۔ تو دین صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، وہ بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ جس طرح اسکول میں، کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو 100% صرف پڑھائی پہ فوکس کرتے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اپنی لائف کو انجوائے نہیں کرتے تھے، سارا وقت پڑھائی پہ، ان کی پرسنٹیج 95 آتی تھی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زندگی کو بھی انجوائے کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر دیکھا ہو جتنے پڑھاکو لڑکے ہوتے ہیں ان کی دماغ کی تو گروتھ ہو جاتی ہے، اس سے باڈی کی ہیلتھ نہیں ہوتی، تو ہر چیز ضروری ہے۔ ہم اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو
سمجھ کر اپنی قوت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ عبادت کریں، فرائض کو ہٹا کے۔ ہمیں ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک نیکی ضرور کرنی چاہیے۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ پیسے دے دیے، یہ بھی ہے۔ نیکی کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ کسی سے مسکرا کر بول دینا، کسی کو غصہ آیا تم خاموش رہے اور مسکرا کے اس کو رخصت کر دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی چیز راستے میں پڑی ہے، اس کو نقصان دہ، اس کو وہاں سے ہٹا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اس کو سلجھا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کو اس چیز سے بچا دیا، اس چیز سے اصلاح کر دی اس کی، یہ بھی نیکی ہے۔ بہت ساری نیکی ہیں، تو اسی لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کی جنت میں جانے کا راستہ بن سکتی ہے، اور ایک چھوٹے سے چھوٹا گناہ آپ کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے۔ تو نیکیوں پہ فوکس کرنا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس چیز کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔